آج میں نے وزیر اعظم عمران خان کا ایک بیان سنا کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ریاست تحریک طالبان کے خوارج کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے تاکہ وہ ہتھیار ڈال سکیں اور ریاست ان کو معافی دے دے۔ یہ ایک انتہائی نازک معاملہ ہے اور یہ لازم ہے کہ ہم وقت پر حکومت وقت کو اور پاک فوج کو نصیحت کریں کہ یہ ایک انتہائی خطرناک پالیسی ہوگی اگر آپ نے تحریک طالبان پاکستان کے خوارج کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو معافی دے دی تو، اور اس کی وجوہات ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے خونریز دشمن کے ساتھ مذاکرات اس وقت نہیں کیے جاتے جب وہ گھیرے میں آ چکا ہو، شکست خوردہ ہو اور اپنی موت کے نزدیک ہو۔ مذاکرات ہمیشہ اس وقت کیے جاتے ہیں کہ جب سٹیل میٹ ہو جائے، دونوں سائڈز آپس میں ایک دوسرے سے متصادم جو فریقین ہیں وہ ایسے وقت پر آ جائیں کہ جب جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو، اس وقت پھر مذاکرات کر کے کوئی صلح کر لی جاتی ہے۔ آپ کو اگر تحریک طالبان سے کوئی مذاکرات کرنے تھے تو اس وقت کرتے کہ جب وہ افغانستان میں پورے انڈیا کی ریاست رو اور عالمی دہشت گرد CIA کی تنظیمیں ان کو سپورٹ کر رہی تھیں اور وہ پاکستان کی ریاست پر حملے کر رہے تھے۔ مگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی مذاکرات اور پیس ڈیلز اور ایگریمنٹس ہم نے TTP کے خوارج کے ساتھ کیے، انہوں نے ایک کی پاسداری بھی نہیں کی۔ اس کی سب سے بڑی مثال سوات کے ایگریمنٹ کی تھی کہ جب وہاں پہ شریعت آرڈیننس نافذ کر کے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا گیا اور اس معاہدے کے بعد انہوں نے کیپٹن جنید اور کیپٹن نجم کے سر قلم کیے، ان کو بے دردی سے شہید کیا، ان کے ساتھ 2-3 جوانوں کو اور شہید کیا، جس کے بعد ایک آپریشن ان کے خلاف شروع ہوا۔ جب اس وقت بھی میں روک رہا تھا کہ ان سے معاہدے نہ کرو، یہ معاہدوں کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں وہ حکومت کہ جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی، انڈین گورنمنٹ، رو، CIA، کابل رجیم، NDS، ان ساروں کا صفایا ہو گیا افغانستان سے، کیونکہ افغان طالبان کابل میں آ گئے اور ان کی حکومت وہاں قائم ہونے جا رہی ہے، یہ تقریباً ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ تمام دہشت گرد گروہ جو افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے وہ یتیم ہو گئے، چاہے وہ ISIS خراسان ہو، چاہے وہ TTP ہو، چاہے وہ BLA ہو، اب وہ مکمل طور پر افغانستان میں یتیم ہو چکے ہیں۔ نہ ان کی لاجسٹک سپلائی لائن ہے، نہ ان کو کوئی پیسے مل رہے ہیں، نہ ان کے کوئی ہینڈلر وہاں موجود ہیں، نہ انڈین انٹیلیجنس وہاں موجود ہے، نہ JSOC ہے، نہ CIA ہے۔ اور یہ وقت بہت خطرناک ہے TTP کے لیے بھی۔ وہ خود چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی راستہ مل جائے کہ وہ کچھ وقت سروائیو کر جائیں، اس وقت تک کہ ریاست پاکستان ان کی طرف سے مطمئن ہو جائے، ان کو معاف کر دے، ان پر ہلکا ہاتھ رکھے، ان سے درگزر کر لے اور ان کو موقع دے دیا جائے کہ یہ دوبارہ پاکستان میں آ کر آباد ہو جائیں، جب تک کہ انڈیا مشرق سے پاکستان پر حملہ نہ کرے۔ اور جب انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا، جو کہ کرنے جا رہا ہے، جو جنگی تیاریاں مودی کی ہیں وہ مکمل طور پر اس وقت جنون کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، جب انڈیا حملہ کرے گا تو یہ سارے سلیپر سیلز جن کے ساتھ آپ پیس ڈیلز کر چکے ہیں، یہ خوارج معاہدے توڑ کر ایک مرتبہ پھر ریاست پاکستان پر حملہ کر دیں گے۔ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کون گارنٹی دے گا اس بات کی کہ یہ پاکستان کی ریاست پر حملہ نہیں کریں گے؟ یہ وقت ہے کہ پاکستان کی ریاست افغان طالبان کو آن بورڈ لیں، آپ انہیں عزت دیں، ان کو ریکگنائز کریں، ان کی ایمبیسی پاکستان میں کھولیں۔ اور افغان طالبان نے جو یہ بات کی ہے، جو گارنٹی دی ہے کہ وہ کسی صورت میں افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، یہ افغان طالبان کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ افغانستان کے اندر سے TTP، IS، داعش خراسانی اور BLA کے ایلیمنٹس کو ختم کریں۔ وہ کسی صورت آپ کو منع نہیں کریں گے، جہاں ان کو مدد کی ضرورت ہے مدد فراہم کریں، ان کے پاس گراؤنڈ ٹروپس ہیں تو ہیلی کاپٹرز آپ دیں، ایئر سپورٹ آپ دیں، ڈرون سپورٹ آپ دیں، ختم کریں جا کے TTP کو۔ TTP کی مجال نہیں ہے کہ وہ افغان طالبان کے آگے سٹینڈ لے سکے، ادھر سے ریاست پاکستان دبائے ان کو، ادھر سے افغان طالبان دبائیں، کرش کر کے ایک مرتبہ اس فتنے کو ختم کر دیں۔ سری لنکا سے یاد کریں، 30 سال سری لنکا نے تامل ٹائگرز کے خلاف جنگ کی، لیکن انہوں نے کوئی پیس ڈیل نہیں کی تامل ٹائگرز کے ساتھ، انہوں نے ایک دفعہ فائنل جنگ کر کے فتنے کا خاتمہ کر دیا۔ پر بھاکرن جو اس کا سربراہ تھا اس کو لے جا کے ذبح کیا جنگلوں میں، اس کے بعد تامل ٹائگر کا وجود ختم کر دیا سری لنکا میں، اس کے بعد سے 20 سال ہو گئے امن ہے۔ جب اتنا بڑا کینسر ہو TTP جیسا
تو عین اس وقت جب وہ شکست خوردہ ہوں، گھبرائے ہوئے ہوں، گھیرے میں آ چکے ہوں، ان کی لاجسٹک ٹوٹ چکی ہو، ان کے فنڈز اور سپلائی لائن خراب ہو چکی ہو، ایسے موقع پر پیس ڈیل نہیں کرتے، ایسے موقع پر دشمن کو ختم کرتے ہیں. اگر ان کو چھوڑ دیا تو یہ ایک دفعہ پھر حملہ کریں گے آپ کے اوپر، جب انڈیا مشرق سے پاکستان پر حملہ کرے گا. یاد رکھیے گا یہ بات. اب صرف ٹی ٹی پی کے وہ ایلیمنٹس رہ گئے جن کے پاس پہلے سے ایسیٹس، ریسورسز، پیسے موجود ہیں ملک کے اندر، ان کے حمایتی موجود ہیں. منظور پشتین جیسے گروہوں کے اندر، عوامی نیشنل پارٹی کے اندر، پاکستان کے اندر جو سپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ اور سپورٹ کر رہے ہیں. وہ ساری دہشت گردی مقامی ہے جس کو ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن پیچھے سے ان کی سپلائی لائن ٹوٹ چکی ہے. ہم ایک اور ہسٹورک بلنڈر کر رہے ہیں کہ طالبان کو ریکگنائز نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارا سب سے زیادہ سٹیک انوالوڈ ہے افغانستان کے ساتھ یہ، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ افغانستان کا سارا چارج ہم سنبھالیں، ہم ذمہ داری لیں ان کی. ان کی خوراک کا بندوبست کرنا، ان کی سیکیورٹی کا، ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ، ان کی فوج کو ری بلڈ کرنا، ان کی ایئر لائن کو دوبارہ سے چلانا، ان کے کمیونیکیشن، فون، موبائل سسٹم کو بلڈ اپ کرنا، یہ سب کام پاکستان کو کرنے چاہیے. جس طرح انڈیا نے اتنا بڑا انفلوئنس قائم کر لیا تھا افغانستان میں، وہ ڈیم سے لے کے بسیں تک چلا رہے ہیں، اندرا گاندھی ہاسپٹل بنا کے دیا انہوں نے، اتنا سب انویسٹمنٹ انہوں نے کی جو اللہ نے ضائع کروا دی. اب یہ جو اپرچونٹی ملی ہے، اب دوسرے ملکوں کے لیے کیوں خالی کر رہے ہیں وہاں پر؟ کیوں آپ موقع دے رہے ہیں کہ خطے اور دوسرے ممالک آ کر افغانستان میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں اور پاکستان کو ڈسپلیس کریں؟ یہ ہسٹورک اپرچونٹی ضائع نہیں کی جاتی، ونڈو آف اپرچونٹی چھوٹی ہوتی ہے. آپ نے اگر ایگریسولی آگے بڑھ کر کام نہ کیا تو کوئی اور آ کے اس ویکیوم کو فل کر دے گا. تو یہ بات میں بڑی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ریاست پاکستان کو کسی صورت میں ان خوارج سے نیگوشیٹ نہیں کرنا. اور اگر آپ کسی چھوٹے موٹے گروپ کے ساتھ بات چیت کر بھی رہے ہیں تو اس کو اناؤنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بتانے کے لگتا تاثر یہ ملتا ہے کہ ریاست پاکستان خوفزدہ ہے، گھبرائی بھی ہے، جنگ نہیں کرنا چاہتی. اور یہ بیان جو بار بار پرائم منسٹر دیتے ہیں، خدا کے واسطے کوئی ان کو منع کرے کہ یہ بیان آئندہ دوبارہ نہ دیجیے گا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. جنگ ہی سارے مسئلوں کا حل ہوتی ہے. افغان طالبان نے 20 سال جنگ کر کے آزادی حاصل کی ہے، نیگوسیشن سے نہیں کی، پیس ٹاک سے نہیں کی، اقوام متحدہ اور OIC میں جا کر آزادی نہیں حاصل کی. انہوں نے تلوار کے زور پہ آزادی لی ہے. نیگوشیشن صرف آخر میں ہوتی ہے جب دشمن شکست کھا جاتا ہے، تو یہ شرائط طے کرنے کے لیے کہ تم کو ہم نکلنے کا راستہ کیسے دیں گے، بس اس کام کے لیے نیگوشیشنز ہوتی ہیں. اگر افغان طالبان جنگ نہ کرتے تو 20 سال نیگوشیٹ کرتے امریکہ سے، امن معاہدے کرتے، پیس ڈیلز کرتے، تو کیا ابھی امریکہ افغانستان سے نکلتا؟ آپ نے 72-73 سال یونائٹڈ نیشنز میں جا کے دیکھ لیا، کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہوا؟ آخر میں تلوار سے ہی حل ہوگا. جنگ ہی مسئلے کا حل ہے. جب آپ جہنم کے کتوں اور نریندر مودی جیسے بھیڑیوں سے بات کرتے ہیں تو وہاں تلوار بات کرتی ہے، کیونکہ یہ نہ کوئی وعدہ سمجھتے ہیں، نہ کسی وعدے کو پاسداری کرتے ہیں، نہ ان کی زبان کا کوئی اعتبار ہے، نہ ان کی قسم پہ کوئی اعتبار کر سکتا ہے، نہ یہ آپ کسی بات کا لحاظ کرنے والے ہیں. ان کی ذہنیت درندوں والی، جانوروں والی، جہنم کے کتوں والی ہوتی ہے. فار گاڈ سیک اپنے ایڈوائزر چینج کریں. یہ معید یوسف اور شاہ محمود قریشی بیڑا غرق کرا دیں گے آپ کا. یہ پیسیفسٹ، انہوں نے آپ کو بھی پیسیفسٹ بنا دیا اگر آپ پہلے ہی نہیں تھے تو. somebody should advise him please. پاکستان کی ریاست کو اپنی عزت کلیم کرنی پڑے گی. you have to show that you are a nuclear power. ہم ایک ایٹمی طاقت ہو کے پوری دنیا سے خوفزدہ کس لیے ہیں؟ حتیٰ کہ اب اسٹیٹ یہ آ گئی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی سے پیس ڈیل کرنے جا رہے ہیں. وہ جہنم کے کتے جو گھیرے میں آ چکے ہیں. ہماری اسٹریٹجی غلط ہے ان کو ڈیل کرنے کی. ہم ابھی تک اپنی پیسو ریئیکٹو ڈیفینسو اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے ہم نے، اس لیے ہمارے جوان روز شہید ہو رہے ہیں، ہمیں نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. گو فل آؤٹ، فل ایگریسو اسٹریٹجی کے ساتھ افغان طالبان کو انگیج کریں، انوالو کریں، 2 پنسر بنائیں یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی، اینڈ دین کرش دیز ڈاگز آف ہیل ان دا میٹل. ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کریں، ان کے سر کاٹ کے اسی طرح لٹکا دیں جیسے یہ ہمارے جوان اور افسروں کے سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلا کرتے تھے. دیٹ از دی اونلی سولوشن سیدی رسول اللہ ہیز ٹولڈ اس ود. فرمایا جہاں ملے قتل کر دو ان کو، ان سے بات چیت نہ کرو، کیونکہ یہ معاہدوں کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں. اور یہ بات ہم پہلے 10 دفعہ ان سے معاہدے کر کے دیکھ چکے ہیں، بار بار دوبارہ وہ غلطیاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. تیاری کریں، بھارت بھی حملہ کرنے جا رہا ہے، اس کی جنگی تیاریاں جنون پر ہیں. اس سے پہلے کہ بھارت حملہ کرے، اللہ نے بہت بڑا موقع آپ کو دے دیا ہے کہ آپ کی پشت محفوظ کر دی ہے کہ وہاں افغان طالبان آ گئے. لیکن یہ سانپ کے بچے بیچ میں نہ چھوڑیں، BLA والے اور TTP والے اور داعش خراسانی والے. ان سب کو ابھی ختم کریں جب وقت ہے آپ کے پاس. جنگ شروع ہو گئی انڈیا کے ساتھ، پھر یہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے.
پھر یہ آپ کی پشت پر حملہ کریں گے، اس وقت ان کو ختم کرنا مشکل ہوگا۔